حامدا و مسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں احباب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج ہم درس قرآن کی طرف بڑھیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کروں گا اور پھر اس میں سے ایک ٹاپک پر آج میں گفتگو کروں گا۔ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ نصیب ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ اس کی ایت نمبر 83 کا ابتدائیہ کچھ حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو خطاب فرماتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا اس حوالہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآیہ۔ اور اللہ کریم فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے پکا عہد لیا اور پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تو اس آیہ مقدسہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں ایک ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یاد رہے کہ یہ عبادات جو حسن سلوک کرنا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور نماز زکوٰۃ وغیرہ جو معاملات تھے جو اس آیہ مقدسہ میں مزید آگے بھی بیان ہوئے، یہ ہر اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ پہلی امتوں میں بھی یہ کام اور یہ امور، یہ عبادات ضروری اور فرض اور لازم تھی۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کریم نے ہمیں یہ سمجھایا، اور اگرچہ یہ بات تو بنو اسرائیل سے ہو رہی ہے، بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی ظاہر ہے، درس ہے کہ اللہ کریم نے اس آیہ مقدسہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے، اور وبالوالدین احسانا، یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ اور اللہ کریم نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک میں اور بھی آیات میں فرمایا، اور اس آیت میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ہم نے آج حسن سلوک کے حوالہ سے والدین کے ساتھ درس قرآن میں سنا۔ اس حوالہ سے ایک دو حدیثیں بھی پیش کرتا چلوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ تو فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ بعینی ہی اس آیہ مقدسہ کی پوری تفسیر و تشریح ہے، جیسا کہ اس آیہ مقدسہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا۔ اسی ہی سلسلہ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں بھی پہلے اللہ کریم کی عبادت یعنی نماز کا تذکرہ ہوا، اور پھر فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا۔ تو اس سلسلہ میں ایک اور حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے، امام طبرانی نے اور امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام حاکم نے فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ وہ حدیث کیا ہے آئیے سنتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طوبا یعنی جنت کا ایک سایہ دار درخت ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ اس کو عطا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی اس کی عمر بھی بڑھا دے گا۔
تو سبحان اللہ، آج ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے درس قرآن ملاحظہ فرمایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان کا خیال رکھیے اور ان کی تعظیم کیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کا ادب کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان سے پیار سے پیش آئیے اور ان کا خیال رکھیے۔ آپ کے بچے، آپ کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ العزیز آپ کا خیال رکھیں گی۔ والدین کے ساتھ جو پیار کرنے والے، یقیناً ہم سب کرنے والے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔